الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مل کے پڑھا کریں ہر دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے جب تاجدار کائنات کا ذکر آ جائے تو پھر زبان پہ درود و سلام آ جانا چاہیے الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہر طرح کی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق شش جہات بھی ہے، اور ہر طرح کے درود و سلام نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک آقائے کل مولائے کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے کے بعد احباب، دونوں جہاں کا رب قرآن مجید میں یوں ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، تیرے رب نے یہ طے فرما دیا کہ اس کے سوائے کسی کی عبادت نہیں کرنی. یہ فیصلہ اللہ نے فرما دیا. اللہ فرما رہا ہے بندوں سے کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ طے ہو گیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بیان تمہارے سامنے اگر تمہارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تمہارے والدین تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا مت. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے اچھی بات کہنا، ان کے لیے خوبصورت بات کہنا. احباب، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ پر اسی انداز سے اپنی مخلوق سے مخاطب ہوتے ہیں. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، جہاں پر اپنی بندگی کا حکم دیا، ساتھ ہی فرما دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اکثر مقامات پر اللہ رب العزت اپنی
عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم کیوں فرما رہے ہیں؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کیونکہ حقیقی مالک اور خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جو انسان کا ظاہری اسباب ہے دنیا میں آنے کا وہ اس کے والدین ہیں۔ جو سب سے بڑا خالق ہے وہ اللہ رب العزت ہے، تو ہر انسان کی تخلیق جس کے ذریعے ہوئی وہ اس کے والدین ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت کرو کہ میں سب سے بڑا خالق ہوں، میں تمہارے بنانے والا ہوں، اور پھر فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیوں کہ دنیا میں تمہارے آنے کا وہ سبب بنے۔ تو پھر اللہ نے فرما دیا کہ اگر یہ تمہارے بزرگ تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر اف تک نہ کہنا۔ بزرگ فرماتے ہیں اف کا مطلب اگر آسانی سے سمجھا جائے تو فرمایا اگر تمہارے ہاتھ کے اوپر کوئی ریت یا مٹی کا ذرہ جو تمہیں ناگوار گزرتا ہو، اگر کوئی چیز ہاتھ کے اوپر پڑی ہو اس کو پھونک مار کے اڑا دیا جائے تو یہ اف ہے۔ والدین کے سامنے ایسی کوئی حرکت بھی نہ کی جائے جو ان کی طبیعت پہ ناگوار گزرے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اف کا مطلب ہے کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بزرگ ہو جائیں، وہ اپنے بول و براز کا خیال نہیں رکھ سکتے، اپنے پخانہ اور پیشاب پہ ان کو کہہ لیں وہ قدرت حاصل نہیں ہوتی، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اگر باپ یا ماں کا وہ پخانہ نکلا ہے، بیٹا ان کو صاف کرنے کے لیے یا بیٹی ان کو صاف کرنے کے لیے اس کے کمرے میں جائے تو فرمایا اگر وہ منہ کے اوپر کپڑا رکھے اس بو سے بچنے کے لیے، جو ایک فطری عمل ہے، جب کہیں سے بھی بو آ رہی ہو تو بندہ ناک کو ڈھانپتا ہے نا، فرمایا اگر تم والدین کے پاس جاؤ، تمہارے والدین کا کوئی پخانہ نکلا ہو، بو آ رہی ہو، اور تم ناک کے اوپر کپڑا رکھ لو اس بو سے بچنے کے لیے، اور تمہارے والدین کے دل میں یہ خیال چلا جائے کہ یہ بیٹا میری بو سے نفرت کر رہا ہے، فرمایا یہ اف ہے۔ اگر والدین کی خدمت کرنی ہے، والدین جیسی بھی حالت میں ہیں، ان سے بو آ رہی ہے یا خوشبو آ رہی ہے، تم خوشی کے ساتھ ان کے پاس جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کی صفائی کا خیال رکھو۔ فرمایا پھر اللہ کے جو یہ حکم فرمایا ہے پھر اس کا عمل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ دیکھیں جن کے لیے اف تک کہنے کا حکم نہیں تو ان کو جھڑک کون سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ان کو جھڑکو مت، اور فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے نیک بات کہو، خوبصورت بات کہو۔ باپ جیسے بھی کہہ دے، باپ جیسے بھی کہہ دے، اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کو اسی زبان میں جواب دیا جائے۔ باپ جو بھی کہہ دے تو پھر ان کے سامنے سر تسلیمیں خم کرنا ہے، ان کی بات کا جواب اس انداز میں نہیں دینا کہ والدین کے دل پر کوئی بات ناگوار گزرے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ امام الانبیاء نے تیسری دفعہ ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا اس شخص کی جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور جنت حاصل نہ کر سکے۔ یہ اللہ کے یہ حکم کی مطابق یہ حدیث ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور بیٹا یا بیٹی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو فرمایا پھر اس کی ناک خاک آلود ہو کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہو اور وہ آخرت میں بھی رسوا ہو۔ اور یقیناً جو بندہ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا
جو والدین کی عظمت، ان کی بزرگی کو سلیوٹ نہیں کرتا، یقیناً وہ دنیا میں بھی خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی خوار ہوتا ہے۔